سلام پھیرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے، اور صحابہ نے آمین کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اب یہ دیکھنا ہے۔ فرض نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگی اور صحابہ نے اس پر آمین کہا ہے، تب تو آپ کی دلیل کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ تب تو ایک اس گاؤں کے سردار کا یہ کہنا امام صاحب سے کہ آپ کو دعا کرانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز علماء کرام، محترم سامعین حضرات، محترم سامعات، نوجوانوں اور عزیز بچوں، دو روزہ پروگرام کا آج دوسرا دن ہے اور یہ اس کا لاسٹ ڈے۔ کل بھی آپ نے سنا اور آج بھی آپ سننے کے لیے آئے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بنگال کی سرزمین پر
مجھے تقریباً آتے ہوئے 25 سالیں ہو گئی ہیں. لکھی پور ہو، معظم پور ہو، چاند پور ہو، بلیا ڈانگا ہو، سیلم پور ہو، محلدار پاڑا ہو، شاید یہ 25 سال کی زندگی کا ریکارڈ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے جو مجھے 11:45 بجے ٹائم ملا ہو. اتنا لیٹ مجھے ٹائم کبھی نہیں ملا. 12 بجے 12:30 بجے تک جلسہ ختم ہو جاتا ہے عام طور پر. یہ چیز نہ میرے لیے بہتر ہے اور نہ آپ کے لیے اچھی ہے. کوشش کیجئے کہ آئندہ اس طریقے کی تاخیر نہیں ہو. کلیکشن ہوتا ہے، معظم پور میں بھی ہوتا ہے، لکھی پور میں بھی ہوتا ہے، سیلم پور میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن 8 سے 10 کلیکشن اور 10 سے 12 پروگرام اور 12 ساڑھے 12 بجے تک پروگرام ختم ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریے کہ آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے شور زیادہ ہو رہا ہے، آپ لوگ پیچھے جا کے اپنا جو چندہ آیا ہے اس کو گن لیں. یہاں پر رجگاریوں کی کھنک اور آپ لوگوں کی آواز ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں. تھوڑا سا سمیٹ لیجئے اسے اور پیچھے جا کر آپ اس کو اپنا حساب کتاب کر لیجئے. اللہ تعالیٰ جو کلیکشن آیا ہے، جس مقصد کے تحت آپ کر رہے ہیں، اس میں برکت عطا فرمائے. کل میں نے جو کچھ بھی بولا تھا اور کچھ وعدہ کیا تھا، لیکن آج میں ان چیزوں پر گفتگو نہ کرتے ہوئے ایک اہم چیز پر گفتگو کروں گا. اس میں کچھ باتیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوں گی، کچھ مسئلوں کی بھی جانکاری ہوگی، اور کوشش کروں گا آپ کو یہ بتانے کی کہ صحیح منہج اور صحیح اسلام کیا ہے. اسلام کے نام کے آگے آج صحیح لگانا پڑ رہا ہے مجھے، کیونکہ اسلام کی جو صحیح شکل دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، آج اس میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ ہر شخص جو بھی عمل کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح کر رہا ہوں اور میں ہی ٹھیک ہوں. تو آج میں کوشش کروں گا یہ بتانے کی کہ صحیح اسلام کیا ہے. اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، یا اسلام وہ ہے جو ہم اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جو سامان آپ پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ نہیں خرید لیتے ہیں، اس کو ہر حیثیت سے دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور جب آپ کی عقل اور دماغ کی کسوٹی پر جب پورا اترتا ہے تب آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں. ایک مٹی کا گھڑا سمجھتے ہیں نا، گھڑا، ایک مٹی کا گھڑا بھی اگر آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ ٹھونک کر بجا کر خریدتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر لے جانے کے بعد اس میں پانی بھروں تو پانی ٹپکے نہیں، کہیں سوراخ تو نہیں ہے، کہیں سے چٹکا تو نہیں ہے، کہیں پانی تو نہیں بہنے لگے گا. جب آپ مٹی کا معمولی سا گھڑا خریدنے کے لیے جب آپ اس کو بھی ٹھونک کر اور بجا کر خریدتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ٹپک تو نہیں رہا ہے، چو تو نہیں رہا ہے، پانی بھر کر بھی دیکھ لیتے ہیں کہیں سے
सुराख तो नहीं है, तब जाकर आप खरीदते हैं। तो इस्लाम के ऊपर आंख बंद करके हम और आप कैसे अमल कर सकते हैं, जबकि उसके अंदर इतनी खुराफातें लोगों ने दाखिल कर दी हैं। हम ये भी तो समझने की कोशिश करें क्या सही है और क्या गलत है। इस्लाम वो है जो शरीयत ने, जो नबी ने हमें दिया है। इस्लाम वो नहीं है जो हम बाप दादा के जमाने से करते चले आ रहे हैं। ये जहन में रख लीजिएगा, और इसी बात को जब आप जहन में रख लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तब आपको मेरी पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। एक मस्जिद के इमाम को आपने रख लिया, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, और मस्जिद का सदर या मस्जिद का सेक्रेटरी या उस गांव का जो प्रेसिडेंट होता है, उसने आकर कह दिया, इमाम साहब हर फर्ज नमाज के बाद यहां हाथ उठाकर दुआ होती है, आपको भी करना है। और इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और बेचारे वो दोनों हाथ उठाकर दुआ करते हैं, और मुक्तदी भी, नमाजी भी उनके पीछे आमीन आमीन कहता है। अब इस्लाम क्या है? बज़ाहिर अच्छी चीज है, दुआ मांगने का कौन इनकार कर सकता है? बज़ाहिर अच्छी चीज है, लेकिन इसको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा, क्या नबी अकरम ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, अपनी पूरी हयात में 40 साल के बाद जब नबी बन गए, उसके बाद से लेकर 63 साल की उम्र तक आप जिंदा रहे, 23 साल 23 इयर्स, ये नबवी जिंदगी थी। आपने जब भी नमाज पढ़ाई, इस 23 साला जिंदगी के अंदर, जब जमात फर्ज हुई और जमात के साथ नमाज पढ़ाना आपने शुरू किया, तो जब तक आप नमाज पढ़ाते रहे, नबी अकरम ने अपनी पूरी जिंदगी में क्या कभी किसी एक नमाज के अंदर भी सलाम फेरने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी है या नहीं मांगी है, और सहाबा ने आमीन कहा है या नहीं कहा है? अब ये देखना है हमें और आपको। अगर एक भी नमाज का सबूत मिल जाए कि अल्लाह के नबी ने कभी जिंदगी में फर्ज नमाज के बाद मुक्तदियों की तरफ चेहरा करके हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ मांगी और सहाबा ने उस पर आमीन कहा है, तब तो आपकी दलील कुछ समझ में आती है। तब तो एक उस गांव के सरदार का यह कहना इमाम साहब से कि आपको दुआ कराना है, तब तो सही लगता है। लेकिन अगर एक भी दलील इस किस्म की नहीं मिलती हो और एक भी सबूत इस तरीके का नहीं मिलता हो, तो समझ लो कि गांव का वो सरदार मोहम्मद के दीन पर नाफिज होने का हुक्म नहीं दे रहा है, बल्कि मस्जिद को, एक इमाम को अपना मजहब, अपना दीन, अपना इस्लाम और अपनी ड्यूटी थोप रहा है। वो मोहम्मद के दीन को नहीं मानता है, वो अपने बाप दादा के दीन को राइज करना चाहता है। यह फर्क है असली इस्लाम में और नकली इस्लाम में। यह हमें और आपको समझना होगा कि अब असली इस्लाम क्या है और नकली इस्लाम क्या है। ये है उसकी असली शक्ल। अब ये आपको फैसला करना है। तो मेरे भाइयों, एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा जब आप बगैर ठोक बजा कर नहीं लेते, अभी रमजान शुरू होने वाला है, फिर उसके बाद ईद, हमारे घर की जो लेडीज, जो औरतें जब जाएंगी कलिया चक के मार्केट में और कपड़ा खरीदेंगी, ईद की साड़ी खरीदेंगी, शॉपिंग करेंगी, तो आप देख लीजिएगा डायरेक्ट जितना मांगेगा उतना पैसा नहीं दे दिया जाएगा। एक एक चीज अच्छी तरीके से देखेंगी और परखेंगी, पसंद आएगी तो लेंगी। एक कपड़ा खरीदने के लिए दुकानदार का 20 कपड़ा खुलवा देती हैं।
وہ تو یہ کہو کہ آلو میں ویرائٹی نہیں ہوتی ہے، ورنہ سبزی منڈی میں جا کر یہ کہے کہ نیلے رنگ کا کوئی آلو ہو تو دکھاؤ، لال رنگ کا کوئی آلو ہو تو دکھاؤ۔ یہ عورتوں کی، یہ لیڈیز کی فطرت ہے، ایک کپڑا خریدنے کے لیے وہ 20-25 کپڑے کھلوا دیتی ہیں، تب جا کر پھر بھی پسند نہیں آتا دوسری دکان پہ جائیں گی۔ تو ایک چیز خریدنے کے لیے آپ کو کتنا ٹھوکنا اور بجانا پڑتا ہے، پھر اسلام کے معاملے میں آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ کیسے آپ باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے رسم و رواج پر آپ عمل کر لیتے ہیں؟ کیا پروجیکٹر کہاں ہے؟ پروجیکٹر والے وہ بند ہو گیا بھائی، ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصلی اوریجنل اسلام کو ہمیں پہچاننا ہے کہ کیا ہے، اور اصلی اسلام کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اسی کو میں پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ مسلمانوں، اللہ نے کیا کہا؟ مسلمانوں، تم اطاعت کرو اللہ کی۔ اطاعت مطلب کہا مانو، حکم کو فالو کرو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی اللہ کی اطاعت ہر حال میں اور رسول کی اطاعت ہر حال میں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارا امیر ہو، حاکم وقت ہو، تم اس کی بھی اطاعت کرو، اس کی بھی بات مانو۔ 3 لوگوں کی بات ماننے کا حکم دیا اللہ نے، اللہ کی، رسول کی، اور جو تمہارا حاکم ہو، امیر ہو، اس کی اطاعت۔ لیکن اوریجنل اسلام کی پہچان آگے کیا بتائی ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کر دین کے مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، اگر کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں جھگڑا ہو جائے، آمین زور سے بولنا چاہیے کہ آہستہ؟ جھگڑا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں آہستہ، میں کہہ رہا ہوں زور سے۔ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے یا 8 رکعت؟ جھگڑا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں 20، میں کہہ رہا ہوں 8۔ جمعے کی 2 اذان ہونا چاہیے یا 1 اذان؟ آپ کہہ رہے ہیں 2 اذان، میں کہہ رہا ہوں 1 اذان۔ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق اپنی بیوی کو 3 مانی جائے گی یا 1؟ آپ کہہ رہے ہیں 3 مانی جائیں گی، میں کہہ رہا ہوں 1۔ اذان کے بعد بغداد کی طرف چہرہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں پڑھنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دین کے کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے اور اس میں 2 رائے آ جائیں، ایک کہے ہونا چاہیے اور ایک کہے نہیں ہونا چاہیے، میت کو، مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں دینا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں دینا چاہیے۔ اختلاف ہو گیا تو اب اس جھگڑے کو کہاں لے جاؤ؟ بات 3 کی ماننے کے لیے کہا، اللہ کی، رسول کی اور حاکم وقت امیر کی، لیکن جب اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو وہاں امیر کی بات کو ختم کر دیا، ہٹا دیا حاکم کی بات۔ کیا کہا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑے کو ختم کرنا تو اس کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، قرآن اور حدیث کی طرف لے جاؤ۔ اب معاملہ امیر کے بس کا نہیں ہے، اب معاملہ حاکم وقت کا نہیں ہے۔ اگر اختلاف ختم کرنا ہے تو یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے اور رسول کیا کہتے ہیں۔ اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔